علماء نے جو سب سے بڑا جرم کیا ہے، انہوں نے تو ایسا اسلام پیش کیا ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ اسے مانا جائے. انہوں نے ایسا خدا پیش کیا ہے جو سچی بات ہے اس قابل نہیں ہے کہ مانا جائے، کہ وہ خدا اب کلام نہیں کرتا، وہ خدا اب چپ ہو گیا ہے، یعنی وہ خدا اب رہنمائی انسانیت کے لیے نہیں بھیجتا. وہاں پہ خدا آپ نے ایسا پیش کیا جو انسان سے روٹھ گیا، اور نتیجتاً انسان خدا سے روٹھ رہا ہے. اگر اسلام کا خدا بھی خاموش ہے تو پھر شاید ہمیں کہیں اور راستہ تلاش کرنا ہے. مسلمان نوجوان کا سوال ہے، ہمیں جو ظہر الفساد فی البر والبحر کا نظارہ نظر آتا ہے، آج وہ خدا ہم سے چپ کر کے ناراض ہو کے روٹ کے بیٹھ گیا ہے؟ تو اس کے سوال کا جواب دیں کہ آپ کس بنیاد پہ، یہ کیا جواز ہے آپ کے پاس یہ کہنے کا کہ خدا آج اس زمانے میں جب سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ بولے، وہ بالکل چپ ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا. کسی اسلامک بک شاپ میں چلے جائیں آپ، 3 دن میں رزق میں فراخی پیدا کریں، 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ جنت کا وعدہ حاصل کریں خدا سے. یہ محمد رسول اللہ کا اسلام تو ہے نہیں. یہ کہاں سے بنایا آپ نے یہ شارٹ کٹ؟ محمد رسول اللہ تو مجاہدوں کا بتا کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مجاہدوں کے تقاضے کیے. آپ نے کیوں اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، ان شارٹ کٹس کی راہوں پہ لگایا جن راہوں سے خدا نہیں ملا کرتا؟ فلسطین کا وہ بچہ افسر جس کا آپ ذکر کرتے ہیں، جو ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف چہرہ کیے اپنا، بل بلا کے دعا مانگ رہا ہے، اس بچے کی وہ ویڈیو جو ہم سب کو خون کے آنسو رلا دیتی ہے، اس بچے کا وہ دکھ، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج تو بڑا آسان ہو گیا نا، ہر بات کے اوپر یہ امریکہ نے کروایا، یہ فلاں چیز امریکہ نے کروائی، اور ہم مدد مانگنے کے لیے امریکہ کے پاس جاتے ہیں. اے امریکہ تو ہمارا یہ والا مسئلہ حل کر دے، ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. اے امریکہ تو اس چیز میں ہماری مدد کر، ہم ہمیشہ تیرے شکر گزار رہیں گے. ذرا سوچیں لمحے بھر کو، کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کس کے ساتھ آپ زبانی بتاتے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، حقیقت میں آپ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرصہ پہلے ہم نے ہستی باری تعالیٰ پہ ایک چھوٹی سی پوڈ کاسٹ کی، اور اس کے بعد اس پہ کچھ سوالات آئے، کچھ کامنٹس آئے، تو خیال پیدا ہوا کہ ایک اور دفعہ بیٹھ جائیں. اب اس دوسری جو پوڈ کاسٹ تھی اس میں پھر ایک سوال پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں کہ مذہب جو ہے اس کو ماننے والے جو ہیں وہ کہیں دہریت کی طرف زیادہ مائل تو نہیں ہو رہے، یا اس کی وجہ مذہب تو نہیں بن رہا. ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی انبیاء کی بعثت ہوئی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت جو ان انبیاء کے ماننے والے تھے ان کو خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے اس پر اس قدر یقین تھا، اور وہ اپنی آنکھوں سے ایک کنوکشن کے ساتھ گویا کہ خدا تعالیٰ کو تجربہ کر رہے ہیں. بعض نسلوں میں سے بعض لوگ، یا پھر انہی کے جو ماننے والے لوگ ہیں، پھر وہ نظر آتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اسی خدا تعالیٰ پر سوال اٹھانے لگتے ہیں. اگر بزبان قال نہ بھی کریں تو بزبان حال سے ہی، جی، اور اس کا انکار کرنے لگتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ کوئن کی ایک سائیڈ ہے، جیسے عرض کیا، اس قدر خدا پہ یقین، اور دوسری سائیڈ ہے کہ بالکل خدا سے انکار. جی. ہاں صاحب، اس میں دیکھیں جس طرح بھی آپ نے نا اچھے خوبصورت طریقے سے پورے تاریخی لحاظ سے اس کا وہ پیش کیا، اور قرآن کریم بھی اسی طرح سے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہیں ہم نے ہدایت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے کتنے انبیاء بھیجے، اور وہ آتے رہے، اور پھر لوگ ان کا انکار بھی کرتے رہے، پھر لوگ انہیں مان بھی لیتے رہے، اور پھر اس کے بعد ان کی تعلیمات کو ترک بھی کر دیتے رہے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے خدا تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ یہ ایسا ہوا بھی ہے، اور شاید ایک اس کے اندر اشارہ یہ بھی ہے کہ ایسا دوبارہ ہو بھی سکتا ہے، اور ہوا ہے. بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور جو آپ نے آج کے گفتگو کا آپ نے تھیم بیان فرما دیا شروع میں، کہ مذہب کہیں ان لوگوں کو اسلام سے دور یا ایمان سے دور یا خدا سے دور دھکیلنے میں، دہریت کی طرف دھکیلنے میں کہیں خود کار فرما تو نہیں ہو چکا. اس پہ جب ہم گفتگو کریں گے تو ہم بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ گفتگو کریں گے. یہ تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ایسا ہی جیسا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا، ایسا ہوتا رہا، ایسا ہوا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. ہوتا کیوں ہے؟ آپ کا سوال کا حصہ یہ ہے. اسے مختصراً اگر ہم دیکھیں تو وہ ہوتا یوں ہے، نبی آیا، نبی کو تو تازہ بتازہ وہی جو ہے وہی الہی ملتی چلی جا رہی، کوئی صورتحال پیش آئی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس پہ وحی آئی، الہام نازل ہوا، اور اس نے اپنے ماننے والوں کو بتا دیا کہ بھی اس بارے میں خدا کی منشا یہ ہے، خدا کی رضا یہ ہے، خدا یہ فرماتا ہے، خدا کا حکم یہ ہے، لہذا تمہیں اسے ماننا ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کا دور، اسکولاسٹسزم کا دور جس کو کہتے ہیں، وہ شروع ہوتا ہے، جس میں پھر علماء بیٹھ کے
شروع کرتے ہیں تعویلیں کرنی کہ اس سے مراد یوں نہیں سے یہ ہو سکتا ہے، اس سے مراد یوں نہیں سے یہ ہو سکتا ہے ایسے۔ اگر ہم اسلام ہی کی بات کریں تو اسلام کے بھی بالکل ابتدائی دور میں جو تفاسیر ہمیں ملتی ہیں، مقاتل بن سلیمان تھا غالباً، اور پھر اس کے بعد اور بھی تھے، ابن عباس کی تفسیر کے کچھ حصے جو ہیں وہ آج تک ہم تک پہنچتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی زمانے میں یہ تشریحات شروع ہو چکی تھیں کہ کیا ید اللہ سے مراد اللہ کا ہاتھ ہی ہے، اور کیا وجہ اللہ سے مراد خدا کا چہرہ ہی ہے، اگر ہے تو پھر کیا خدا چہرہ رکھتا ہے، کیا خدا ہاتھ رکھتا ہے، یہ بحثیں شروع ہو گئیں، اور ہم دیکھتے ہیں بڑی ابتدا میں دو سکولز آف تھاٹ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ اسکولاسٹسزم کا دور ہے جس میں لوگ پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش، ان تعلیمات کو چونکہ اب وہی تو آ نہیں رہی، اور اس کے مطابق اس کو اپنی جو ان کی سمجھ ہے، فہم ہے، عقل ہے، اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ انسانی ہاتھ اس تعلیم کو لامحالہ بگاڑ دیتا ہے۔ تعلیم خدا کی ہے، اعلیٰ ترین کلام، لطیف ترین کلام خدا کا ہے، اور انسان اسے اپنی زبان و بیان میں قید کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت کے لوگ شاید مطمئن ہو جائیں، کیونکہ اس وقت کے جو فقہاء اور علماء ہوتے ہیں ان کے سامنے جو ان کے سامنے لوگ ہیں فرسٹ ہینڈ، ان کو وہ سمجھانے بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ پھر وہ ترقی نہیں کرتا۔ سائنس کا سب سے بڑا جو الزام ہے مذہب کے اوپر، یا سب سے بڑا جو اس کے اوپر اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ سائنس فالسیفائبل ہے۔ آج ایک نظریہ آیا، کل ہم اس کو جو ہے وہ ایک آنے والا نظریہ اسے غلط بھی ثابت کر سکتا ہے۔ آپ فائنالٹی کے ماننے والے ہیں، مذاہب کہ اب یہ آ گیا، اس کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت کے فقہاء نے اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کو بتایا کہ جنت ایسی ہوگی جس کے اندر تمہیں، جگہ پہ قرآن میں دودھ کی نہروں کا ذکر آیا ہے وہ دودھ ہی ہوگا، جہاں کھجور کا ذکر آیا وہ کھجور ہی ہوگی، اور جہاں حور کا ذکر آیا وہ عورت ہی ہوگی۔ اس وقت کے لوگوں نے شاید مان لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ دوسرے علوم ترقی کرتے گئے، مذہبی علوم ترقی نہیں کر سکے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے، اسلام کو اگر لیں تو بڑے بڑے علماء اور بزرگ اور صلحاء آئے، ان کی اہمیت سے تو انکار ہی نہیں ہے۔ اللہ ان پہ بے شمار رحمت نازل کرے، ان میں مجددین تھے، ان میں بڑے بڑے عالی دماغ لوگ تھے، ان میں بڑے بڑے دعاگو لوگ تھے جنہوں نے سمجھا اور سمجھایا اور سارا کچھ کیا، لیکن ان کا انجام کیا ہوتا رہا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے چاروں مذاہب جو آج ہیں، ان چاروں مذاہب کے جو ائمہ تھے، جو ان کے بانیان تھے، ان کا کتنا ظالمانہ سلوک ان کے ساتھ کر کے کیسا عبرت ناک انجام ان کا مسلمانوں کے ہاتھ، مسلمان بادشاہوں کے ہاتھوں کیا گیا، جس کا مطلب تھا سوچنا سمجھنا نہیں ہے، کچھ کہنے کہلانے کی ضرورت، جو ہے وہ ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دو، اسے ترقی مت کرنے دو، اس پہ سوچ غور بچار کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سٹیٹس کو ہو گیا، اور اس کو جو ہے وہ بالکل اب کھڑا پانی چھپڑ بنا رہنے دو، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ دوسرے جو مستشرقین جنہیں ہم کہتے ہیں اورینٹلسٹ، انہوں نے اسلام پہ اس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں زیادہ کام کیا ہے بنسبت خود مسلمانوں کے، کیونکہ مسلمان تو اگر کسی بات کی تشریح کرنے لگتا ہے سب سے پہلے اس کے خلاف فتویٰ نکل آتا ہے کہ یہ دیکھیں جس نے گستاخی رسول کر دی، اس نے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دی، اس نے خلفاء کی شان میں، اس نے اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں آرام سے چپ کر کے پیچھے بیٹھے رہو۔ یہ تو ایک صورت ہے علماء کی۔ علماء نے جو سب سے بڑا جرم کیا ہے، مسلمان علماء کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اور اس میں وہ استثناء اپنی جگہ ہے، بڑے بڑے اچھے شریف شرفاء بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، جرت والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بالعموم محلوں کی مساجد میں جن علماء کو جا کے غریب بیچارے شریف معصوم لوگوں کو سنتے ہیں، جن کو جا کے انہوں نے تو ایسا اسلام پیش کیا ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ اسے مانا جائے۔ انہوں نے ایسا خدا پیش کیا ہے جو سچی بات ہے اس قابل نہیں ہے کہ مانا جائے۔ وہ خدا جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، جب اس خدا کے بارے میں آپ نے اپنے لوگوں کو یہ بتا دیا، اپنے ماننے والے معصوم سادہ لوگوں کو، کہ وہ خدا اب کلام نہیں کرتا، وہ خدا اب چپ ہو گیا ہے، یعنی وہ خدا اب رہنمائی انسانیت کے لیے نہیں بھیجتا، یعنی اب اس خدا کو انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی، اب کوئی آنے والا نہیں ہے، کہیں سے آسمانوں سے اب روشنی نہیں آئے گی، وہ خدا اب خاموش ہو گیا ہے، میوٹ ہو گیا ہے،
وہ اب کبھی نہیں بولے گا. وہاں پہ خدا آپ نے ایسا پیش کیا جو انسان سے روٹھ گیا اور نتیجتاً انسان خدا سے روٹھ رہا ہے. اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ مسلمان بالخصوص نوجوان دور ہوتے جاتے ہیں اسلام سے، اس لیے کہ اب اسلام نے اگر مسلمان علماء انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب کوئی بھی اب کبھی نہیں خدا بولے گا کسی سے، تو پھر وہ اور کیا کریں؟ پھر وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے ہم کہیں اور راستہ ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم کچھ اور تلاش کرتے ہیں. اگر اسلام کا خدا بھی خاموش ہے تو پھر شاید ہمیں کہیں اور راستہ تلاش کرنا ہے. حسب آپ کی بات سے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس کو خلاصہ جی. کرنے کی کوشش کریں اس کا، گویا کہ جو خدا تعالیٰ کا دین ہے وہ تو مکمل ہے، جی اور اگر اس دین کی جو تشریح ہے یا تعویل ہے وہ غلط طریق پر کی گئی ہے تو اس میں پھر دین کا قصور نہیں ہے اس میں. اچھا، یہاں پر جو دہریہ لوگ ہیں وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں، پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ ذکر ہوا، اسی کو ریپیٹ کرتے جی. ہیں کہ ایک دنیاوی برانڈ ہوتا ہے، اس کی اگر کوئی کاؤنٹر فائٹ چیز بنائی جاتی ہے، اس کی نقلی چیز بنائی جاتی ہے یا اصلی بھی ہو لیکن غلط طریق سے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہر حد کراس کر جاتے ہیں کہ بھائی ہماری چیز ہے، ہمارے نام غلط نہ استعمال کیا جائے، ہماری ریپوٹیشن خراب جی. نہ ہو، ہمارے نام پہ گھٹیا چیز نہ بیچی جائے وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا دین ہے، خدا تعالیٰ نے اپنے جو مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، اس کی ہدایت کے لیے ایک دین کو نازل کیا ہے. جی. اور وہ کہتا بھی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اب میں ڈیولز جی. ایڈوکیسی کر رہا ہوں، تو خدا تعالیٰ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کے دین کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے، اس کے دین کو ہدایت کی بجائے گمراہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لوگ، علماء، مولوی، چاہے وہ گلی کے ہوں جہاں کے بھی ہوں، جو جمہور کو، عوام کو اسی دین سے، خدا تعالیٰ کی سے دور لے کے جا رہے ہیں اسی دین کو استعمال کرتے ہوئے. تو پھر خدا تعالیٰ کی غیرت نعوذ باللہ کیوں نہیں جاگتی؟ خدا تعالیٰ کیوں انٹرفیئر نہیں کرتا؟ جی. خدا تعالیٰ کیوں آسمان سے نازل نہیں ہوتا؟ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا کہ بھئی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو جمہور کہہ رہا ہے وہ غلط ہے؟ درست پہلو یہ ہے. جی. آپ سب دیکھیں، اب اگر ہم اس میں دوبارہ عام جو ایک عقیدہ رائج ہے اور جو مسلمان کو پہنچایا گیا ہے یا علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے، کہ دوبارہ ہم اس کی طرف سے آتے ہیں اور میں دوبارہ اسی بات پہ قائم رہوں گا. خدا ہدایت بھیجے، کس ذریعے سے بھیجے، کیسے بھیجے؟ جب آپ بحیثیت امت کے آپ منکر ہو چکے ہیں اس کے کہ اب خدا کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آنی، تو پھر وہ خدا جون سی مرضی ہدایت بھیجتا رہے، آپ کبھی آنکھ کھول کے اس کو پہچانیں گے ہی نہیں. جو اٹھے گا کہنے کے لیے کہ مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ اس وقت ہمیں مسلمانوں کی حیثیت سے یہ کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو یا تو وہ گلیوں محلوں میں ہی اس کو قتل کر کے پھینک دیا جائے گا، یا اسے اگر مسلمان ممالک ہیں تو انہیں یا تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اٹھا کے کسی جیل میں بند کر دیں گے، یا اللہ بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. کیونکہ اس پہ متفق ہو چکی ہے پوری امت کہ اب خدا ہدایت نہیں بھیجے گا. یہ مانا، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس لمحے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا، نعمت مکمل کر، شریعت تو مکمل ہو چکی. لیکن پھر ایک عام آدمی سوال پوچھتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں خدا تعالیٰ انبیاء بھیجتا رہا جس وقت زمانے کی یہ حالت تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کیا زمین اور کیا پانی، ہر جگہ تباہی و بربادی آ چکی تھی، مظالم، فساد، مفاسد، شرارت، ہر طرح کی چیز رائج ہو چکی تھی. ایسے میں خدا تعالیٰ نبی بھیجتا رہا ہے، ہسٹوریکلی وہ دیکھتے ہیں بھیجتا رہا ہے. ان کا سوال یہ ہے، یہ مسلمان نوجوان کا سوال ہے، بائی دا وے میرا نہیں، کہ اس دور میں ہمیں جو ظہر الفساد فی البر والبحر کا نظارہ نظر آتا ہے، پہلے تو اللہ نبی بھیجتے رہے، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک کوئی ایسی بڑی تبدیلی دنیا کے حالات میں نہیں آئی تھی، عیسیٰ سے لے کے محمد رسول اللہ تک کوئی ایسی بڑی تبدیلی دنیا کے حالات میں نہ آئی تھی. اس کے بعد سے جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ تقریباً وہی حالات و واقعات رہے. لیکن جب دور جدید جہاں سے طلوع ہوا ہے، ماڈرنزم، ماڈرنٹی جب آئی ہے،
آج سے 500 سال پیچھے چلے جائیں اگر، جہاں سے پہ آپ رفلی کہہ سکتے ہیں کہ بھی تقریباً یہاں سے جو ہے نا ماڈرن ورلڈ کی تشکیل یہاں سے شروع. ایسے میں جہاں پہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی آئی، نئے سے نئے لوگوں کے جو ہے وہ مطلب رسوم و رواج بنتے چلے گئے، نئے سے نئے چیلنجز بنتے چلے جو کبھی پہلے نہیں تھے. ایسے میں خدا خاموش ہو کے بیٹھ گیا. تو ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے جو آج خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ ہمیں ابتلا میں ڈال رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر اور ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں. جو آیا جس نے آ کے یہ کہا کہ نہیں بھائی خدا آج بھی بولتا ہے، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم. کس نے کہا میں حوالہ نہیں دوں گا، یہ جائیں جا کے احباب اور جا کے تلاشیں، گوگل کریں، ہر چیز کرتے ہیں نا. میں یہ والا دہی کھا لوں کہ نہ کھاؤں، اس نسل کی کھجور کہاں اگتی ہے، ہر چیز تو ہم دیکھتے ہیں نا گوگل پہ. وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم. کریں گوگل جا کے اور ڈھونڈیں. جس نے کہا، آپ نے کہا یہ تو کافر ہے. جو ایسا آدمی اٹھا آپ نے اس کو کہا نہیں یہ تو کفر ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے. اور ایک عالم نے نہیں جنا. مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں یہ گلیوں محلوں اور تھڑوں کے مولویوں کی بات نہیں کر رہا، میں اچھے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے علماء کی بات کر رہا ہوں. مجھے اجازت دیں میں اگر نام لوں تو غامدی سے بڑے بھلے آدمی ہیں، لیکن وہ تک جب یہ والی بات آتی ہے تو اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ اب خدا کلام نہیں کرے گا، نہیں بولے گا، گویا اب رہنمائی خدا کی طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرے ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں اچھے بھلے لوگ ہیں، انہوں نے دہشت طارق جمیل ہیں اور دوسرے آپ کو ملیں گے، ان لوگوں نے کبھی وہ جو ہمارے مدنی پھولوں والے بابا جی ہیں، ان کا بھی دیکھیں آپ کو دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتے، بڑی اچھی بڑی مہذب شریفانہ بات چیت. لیکن اس پہ سب متفق، یہ بھی روشن خیال سے روشن خیال بھی اس بات پہ متفق ہو گیا کہ اب خدا رہنمائی نہیں کرے گا. تو یہ احباب جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ مجھے جواب نہ دیں، میں تو ایک مطلب ان کی نظر میں ایک حقیر آدمی ہوں، میں تو ان کی نظر میں غیر مسلم ہوں. نہیں دینا مجھے نہ دیں، اپنے نوجوان کو تو جا کے جواب دیں. آج جب سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ خدا انسان سے کی رہنمائی کرتا، آج وہ خدا ہم سے چپ کر کے ناراض ہو کے روٹھ کے بیٹھ گیا ہے، تو اس کے سوال کا جواب دیں. اور یہ سارا فتنہ دیکھیں، میں شروع کو بتاتا ہوں شروع کہاں سے ہوا. یہ جو بلاک لگا دیا کہ اب خدا نہیں بولے گا، یہ شروع ہوتا ہے سر علامہ محمد اقبال سے. یہ اگر ہم جدید اس کی بات کریں تھیولوجی کی، وہ کہیں سے اٹھا لائے نیچے کے یوبرمنش سپرمین کا تصور اٹھا لائے اور اسے چسپاں زبردستی کر دیا. مرد مومن کا انہوں نے اپنا پیرلل کریٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اب کسی نبی کی اس لیے ضرورت نہیں. بائی دا وے یہ سوجا ان کو آخری عمر میں آ کے ہے 34-35 میں، جس وقت وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے تو اس وقت یہ سوجا. ورنہ اس سے پہلے جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو وہ کہتے تھے یہ پروفاؤنڈسٹ تھیولوجین ہے. ٹھیک ہے جی، آف آر ٹائمز. الفضل میں ان کا کلام چھپتا رہا. ٹھیک ہے جی، مطلب باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ ان سے درخواست کی گئی، بھجوایا سیرت الشیخ کلام. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جی انسان اتنا ترقی کر جائے گا، انسان کا ذہن، مسلمان کا ذہن، مرد مومن، کوئی خدا کی ضرورت اسے کسی بھی رہنما اور ہادی کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ علامہ کے لیکچرز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، کس وقت لکھے گئے ہیں، کس وقت انہوں نے بیان کیے ہیں جا کے. آج اب دیکھ لیں ہم تقریباً 100 سال ہونے کو آ چلے ہیں اس بات کو، علامہ کی وفات کو، ان لیکچرز کو، اس سے بھی تقریباً زیادہ. بالکل. مرد مومن کہاں سے کہاں پہنچ گیا. مرد مومن نے جو ان کا مرد مومن تھا جسے وہ گویا یہ بتا رہے تھے اب تمہارے لیے کوئی ہادی نہیں آئے گا، اس مرد مومن نے کون سی ذلت زمانے کی نہیں اٹھا لی، کون سی بدنامی امت کے لیے نہیں سہیڑ کے لے آیا اقبال کا مرد مومن، جسے اب کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے نہ دیں جواب جناب، میں تو آپ ناپابند ہیں جو ہمارے علماء جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں وہ اور دوسرے کوئی بھی، لیکن آپ آئیں اور آ کے بتائیں اپنے نوجوانوں کو کہ آپ کس بنیاد پہ، یہ کیا جواز ہے آپ کے پاس یہ کہنے کا کہ خدا آج اس زمانے میں جب سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ بولے، وہ بالکل چپ ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا. ہم کعبے کے غلافوں سے لٹکتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو ان کے دکھوں اور غموں سے نجات دے. ان ملکوں کے لوگ، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لوگ ان پر کعبے کے پردوں کو جا کے ان سے لپٹتے اور ان سے کھینچتے ہیں. وہ ممالک، تمام ممالک جن کے سربراہان خود مغرب کے ساتھ ساز باز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا قصور ہے ان غریب بیچاروں کا جو وہاں جا کے کعبے کی دیواروں سے لپٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں جا کے.
جبکہ آپ خود خدا سے جو ائمہ ہیں، کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے بیچاروں کا، جو ائمہ ہیں ان کے، جو لیڈرز ہیں ان کے، وہ تو خدا کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مراسم اور بڑھا کے اور بنا کے بیٹھے ہیں اور پینگیں بڑھا کے بیٹھے ہیں ان طاقتوں کے ساتھ جن کی وجہ سے فلسطین کے اوپر مظالم ٹوٹتے ہیں. تو جناب ان لوگوں کو کہاں بھیڑ بکریوں کی طرح کس چیز کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ ان کو اس خدا سے متعارف کرائیں جو بولتا ہے، جو بولے گا، اور ان کی ڈھارس بندھائیں، بجائے اس کے کہ انہیں بالکل نا امیدیوں میں چھوڑ کے انہیں دہریت کی طرف دھکیل دیں. ہاں صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کعبے کی غلافوں سے لپٹنے کا. دہریے یہ بھی کہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ جو کسی زمانے میں بڑے کہتے ہیں کہ ہم جی 5 وقت کے نمازی تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فلسطین کے جو بچے ہیں وہ کیسے رو رو کے ویڈیوز ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، نہیں سنی جا رہی. جی آپ نے ذکر کیا کعبے کے غلاف ہیں، ان کو پکڑ کے دعائیں کی جاتی ہیں، نہیں سنی جا رہی. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو دعا ہے جب وہ نہیں سنی جاتی تو انسان کہتا ہے پھر اگر خدا تعالیٰ اس موقع پر ہماری مدد نہیں کر رہا، ہم کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اس کی امت، جی ہمارے لیے وعدے ہیں، غلبے کے وعدے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے جنگ بدر ہے، ہمارے سامنے جنگ احد ہے، ہمارے سامنے یا ساری الجبل کا واقعہ ہے، ہماری مدد ہی نہیں ہو رہی. تو ہم اس خدا وہ کہاں ہے خدا پھر؟ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خدا، وہ علماء متعارف نہیں کروا رہے، لوگ کہتے ہیں کہ علماء چلو کرا رہے نہیں کرا رہے، جی خدا تعالیٰ بھی تو نعوذ باللہ سامنے نہیں نا. نہیں یار، خدا تو وہی، میں جس طرح سے خدا تعالیٰ تو دیکھیں بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک نئی کتاب لانچ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اور نئی کتاب سے یہاں پہ برائے مہربانی جو ہے وہ ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گا، الکتاب مراد نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ نالج ہی ہے، اس سے پہلے کہ وہ سیخ پا ہو جائیں اس بات کے اوپر. ایک کتاب ہے جو لانچ ہو گئی ہے، آپ اس بک سٹال میں جاتے نہیں ہیں، آپ اس بک شاپ میں جاتے نہیں ہیں، آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو خود اس کے ساتھ وابستہ نہیں رکھتے کسی کے، جہاں سے آپ کو کوئی سورس ہو، آپ کو پتہ چلے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی کتاب نہیں آئی، نہیں فلاں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں آئی ہے، جا کے دیکھو تو صحیح، جا کے پڑھو تو صحیح. اسے جب تک کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چل سکے گا. علماء کرام دوبارہ مخاطب ہیں یہاں پہ میرے، آپ نے اسلام ان لوگوں کو، ان سادہ لوہ لوگوں کو آپ نے غلط راستے پہ لگا، شارٹ کٹ ٹو جنہ. ٹھیک ہے جی، یہی رہ گیا نا. کسی اسلامک بک شاپ میں چلے جائیں آپ، بے شمار یہاں لندن میں بھی بھرے پڑے ہیں اور ساری دنیا میں جہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں، 3 دن میں رزق میں فراخی پیدا کریں، 1 ہفتے میں جو ہے وہ گناہوں سے نجات حاصل کریں، 2 دن کے اندر جو ہے وہ یہ کر لیں، 5 دن کے اندر یہ کریں، 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ جنت کا وعدہ حاصل کریں خدا سے، یہ کریں. ہانڈی پکاتے ہوئے 10,000 دفعہ یا ودودوں کا ورد کریں تو خدا آپ کے لیے جو ہے وہ رزق کے رستے کھول دے گا، اور ایسے کر دے گا اور ویسے کر دے گا. یہ محمد رسول اللہ کا اسلام تو ہے نہیں. یہ کہاں سے بنایا آپ نے یہ شارٹ کٹ؟ محمد رسول اللہ تو مجاہدوں کا بتا کے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مجاہدوں کے تقاضے کیے. آپ نے کیوں اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، ان شارٹ کٹس کی راہوں پہ لگایا جن راہوں سے خدا نہیں ملا کرتا اور جن راہوں سے خدا نہیں بولا کرتا؟ بالکل. تو وہ شارٹ کٹس بناتے 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 کیوں؟ اس کے پیچھے بھی اگر ہم دیکھیں دا سائیکالوجی بیہائنڈ اٹ، جو کلرجی کلاس ہے نا، جس طرح عیسائیت کے اندر پریسٹ ہوڈ کا ایک خاص کانسیپٹ ہے کہ بعض چیزیں ہیں جو وہی ان لاک کر سکتا ہے، ان کے دریچے وہی کھول سکتا ہے اور کوئی نہیں کھول سکتا. ہندوؤں میں بھی تو ہے نا، ہندو میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، براہمن کا کانسیپٹ ہے. محمد رسول اللہ جو اسلام سے متعارف ہمیں کروا کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہر انسان کے لیے اس تک رسائی ممکن ہے، ایکسیسیبل ہے، وہ ہر مسلمان کے لیے، ہر ماننے والے کے لیے. تو اس میں ہم نے تبدیلی کر کے اس کو شارٹ کٹ میں تبدیل کر دیا، کیونکہ کہیں پہ یہ نہیں آیا کہ تم لوگ جو ہے وہ یہ آئے ہیں وظائف بھی بتائے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت معنی رکھتے ہیں یہ کلمات. لیکن کیا صرف یہ کلمات؟ یہ تو کہیں رسول اللہ نے نہیں فرمایا. رسول اللہ نے فرمایا اپنے بھائی کو معاف کرو، لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں جو انہوں نے تمہارے خلاف کی ہوں، تمہیں دکھ دی ہوں، تمہیں ظلم دی ہوں، معاف کرو نا. کہیں یہ اور یہ فرمایا کہ بھئی تم حقوق ادا کرو اپنے والدین کے، ان تک آگے جو ہے وہ اف تک نہ کہنے کی خدا نے تعلیم دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریٹریٹ کیا، اسے مزید جو ہے وہ ہمیں ہمارے سامنے پیش فرمایا. یہ مجاہدہ، یہ سب مجاہدے ہیں.
ہمیں لگا دیا گیا ریچول کے اوپر صرف کہ جاؤ جا کے صرف وضو کر لو، ٹخنے وخنے تک پاؤں دھو اپنے، اور صرف جو ہے وہ بس یہ اس کے ساتھ یہ ریچول تو آسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تراویح رات کو کھڑے ہو کے پڑھ لینا آسان کام ہے، تہجد کے لیے اٹھ جانا بھی آسان کام ہے، فجر کے لیے اٹھنا بھی آسان ہے، عشاء کی نماز پڑھنا بھی آسان ہے، بنسبت اپنے بھائی کو معاف کر دینے کے، ان لوگوں کو معاف کر دینے کے جنہوں نے آپ کے خلاف ظلم کیا، کسی کے ظلم پہ خاموشی اختیار کرنے کا، ایسے اس وقت تک جب تک کہ اس کا ظلم جو ہے وہ حاوی نہ ہو جائے کسی اور چیز کے اوپر، لیکن اسے برداشت کر جانا خدا کی خاطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دکھ برداشت کیے۔ وہ مشکل کام ہے جو اسلام کی تعلیم ہے، وہ ایک مجاہدے کا تقاضا کرتی ہے، وہ ایک فدیہ مانگتی ہے۔ ہم نے اس سے ہٹا کے لوگوں کو لگا دیا ہوا ہے شارٹ کٹ کے اوپر، جسے عام زبان میں کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے۔ بڑا پٹ گیا یہ محاورہ، مجھے یوز کرنا استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، ہوا یہی ہے۔ عجیب و غریب چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ آپ نے ان کو لگا دیا، تا وقت ہے کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم نے یہ سب کر کے دیکھ لیا، خدا خاموش ہے، ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، خدا خاموش ہے۔ اور ہم اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جس وقت اب یہ دیکھیں نا، سلطنت عثمانیہ کے زمانے تک میں ایسے علماء ملتے ہیں جو لوگوں کو اکساتے تھے کہ دیکھو قرض لو اور حج پہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں ان کے بزنسز تھے، وہ وہاں پہ ان کے لیے ہوٹل میں رہنا کرنا، تو ان کے ایجنٹس ہندوستان میں یہ کہتے پھرتے تھے، آج بھی کہتے پھرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ پہ جاؤ، جا کے عمرہ کر رہو، جا کے حج کر رہو، قرض لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، نہیں قرض بھائی، پہ تو حج ہی نہیں قرض پہ تو حج ہوتا ہی نہیں آتے نہیں۔ تو آپ صرف ان کو اس ریچول کے پاس لے کے جانے کے لیے، ٹھیک ہے، جس کے پیچھے آپ کے کمرشل انٹرسٹ ہیں، آپ وہاں لے تو جاتے ہیں، اس مقدس کیوبوئڈ کے پاس جس کا نام خانہ کعبہ المشرفہ ہے، لیکن وہاں سے جب وہ خالی ہاتھ لوٹتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو کوئی ٹونے ٹوٹ کے بتا کے بھیجے تھے، یہ کرنا یہ کرنا اور یہ کر لینا، اسے دلی اطمینان نہیں ملتا، کیونکہ باقی کا اسلام جو آپ نے اس کو دیا ہے وہ محمد رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے، وہ آپ نے کچھ اپنا ہی کچھ اس کو بنا کے دے دیا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ خدا جو، کیونکہ دیکھیں یہ نہیں ہم بتاتے کہ کعبے نے نہیں بولنا، خدا نے بولنا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ وہاں پہ ایک آپ کو وہ جگہ مقدس ہے، مشرف ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اس طواف میں شامل ہوں گے جو ہزاروں سال سے وہاں پہ جاری ہے، جہاں ابراہیم نے طواف کیا تھا، جہاں اسماعیل نے طواف کیا، جہاں محمد رسول اللہ نے طواف کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا حصہ بننے جا رہے ہو، کیا ہی کیفیت ہے، صحیح بات، لیکن کعبہ نہیں بولے گا۔ تو یہ توقعات ان کی درست کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا بولے گا، خدا بولتا ہے، یہ بتانے والی بات ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں بتاتے، تب تک کسی دہریے کے ساتھ کوئی مفتی، کوئی فقیہ اٹھ کے بحث کرتا رہے اور لاکھ اس مفتی کے ماتھے چومے جاتے رہیں کہ کیا بات کر دی، کمال کر دیا، کنٹینجنسی آرگیومنٹ، کوئی کنٹینجنسی آرگیومنٹ کام کرنے والا نہیں ہے جب تک آپ نے خدا کو میوٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ جس خدا کی آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے یہ صفت اس سے اتار لی ہے، وہ خدا جو گویا اپنی ایڈ آنز انسان کے ہاتھوں کھو رہا ہے بیٹھا ہوا، وہ خدا مانے جانے کے لائق بھی نہیں ہے، وہ خدا ثابت ہو ہی کبھی نہیں سکے گا۔ لہٰذا وہ مفتیان جو جن کو یہ شوق ہے کہ وہ جا کے دہریوں کے ساتھ بات کریں، وہ بھی بتائیں خدا خاموش کیوں ہو گیا، آپ نے خدا سے یہ صلاحیت اور اس کی یہ صفت چھین کیوں لی، آپ ہوتے کون تھے؟ لہٰذا جب تک آپ جس خدا کو متعارف کرا رہے ہیں وہ آج انسان کے لیے رہنمائی نہیں بھیج رہا، اس وقت تک آپ خدا کسی دہریے سے بحث نہیں جیت سکتے، کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ کیا نا۔ آپ نے یہ جو دہریے کا یہ بھی ایک اعتراض ہے، کبھی اچھا ٹھیک ہے اگر ہے بھی ایگنوسٹکس کا جو ہے کہ ٹھیک ہے اس نے کائنات بنائی، اب وہ ایک کلاک میکر کی طرح پیچھے بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ دہریے کا یہ اعتراض کہاں سے آیا؟ دہریے کا یہ اعتراض ان مسلمان مفسرین سے آیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر بٹھا دیا کہ اس نے جو لٹرل معنوں میں ترجمہ کیا، خدا کے اعلیٰ کلام کو اتنا محدود کر دیا کہ اس نے زمین آسمان بنایا، ثم استوى علی العرش، جہاں پہ بتایا اللہ تعالیٰ کو، میرے خیال 7 مواقع پہ آیا ہے۔ جی ہاں جی،
تو گویا وہ بس اب الوف دنیا سے ہو کے ایک عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے سب سے پہلے تو کر دیا ڈیٹیچ. یہاں پہ وہ مفتیان کرام اور فقہائے کرام اور علماء کرام اور صلحائے کرام جو ہے نا امت کے, آپ نے ڈیٹیچ کیا ہے خدا کو اس دنیا سے. آپ نے یہ ثابت کیا کہ اب اس کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا, وہ تو اب عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک بات ہے. اس کے عرش کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ نے اس کو جسمان آپ نے تجسیم کر دی اس کی. ٹھیک ہے, آپ نے اسے ایک جسم دے دیا. اب ایک مسلمان, کوئی بھی آدمی, بلکہ مسلمان تو آپ ایک طرف رہ گیا, کوئی بھی آدمی ایسے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کا ایک جسم ہے. کیونکہ جب آپ نے عرش کو فزیکل کر دیا, جب آپ نے بیٹھنے کو فزیکل کر دیا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ گیا جا کے, آپ نے اسے محدود کر دیا وقت میں, اسپیس میں, ڈائمینشن میں. خدا تو 3D نہیں تھا. آپ نے خدا کو 3D بھی کیا 2D بنا کے آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. آپ نے جو خدا پیش کیا ہے, یہ آپ کا جو دہریوں کے اعتراض ہیں, ذمہ داری لیں اس کی کہ آپ کا بھی اس کے اندر کردار ہے. اصل اسی کو بات کو نا لے کے آگے بڑھتے ہیں ذرا. ایک اور لفظ ہے جی جس پہ بہت اعتراض اٹھتا ہے, اس کے مختلف ورژنز بھی ہیں, اس کو سمجھنے کا انداز بھی مختلف. لفظ ہے معجزہ. اب جب ایک فلسطینی بچہ دعا کر رہا ہے, اصل میں تو دیکھیں آسمان سے بم برس رہے ہیں, جی, زمین سے گولیاں چل رہی ہیں, جی, وہ ایک معجزے کا طلبگار ہے. تو یہ معجزہ جنگ بدر میں تو ہوا, جی, جنگ احد میں بھی ہوا, جی, خیبر میں بھی ہوا, حضرت عمر کی آواز ساریہ کو بھی چلے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ہیں جی. تو وہ کیا ہے کہ آج وہ معجزات رونما نہیں ہو رہے. اگر میں دعا کو بدل کے معجزہ کر دوں, تو وہ یہ بھی تو دہریے کہتے ہیں نا کہ بھی آپ کے معجزے اس وقت ہوئے تھے, آج یہ کتابوں کی باتیں ہیں, اسی لیے چونکہ آج رونما نہیں ہو رہے تو بڑی معذرت کے ساتھ نقل کفر کفر نباشت. وہ کہتے ہیں وہ جو اس وقت کے معجزات ہیں نا جو کہ ہم نے خود نہیں دیکھے, وہ بھی کہانیاں ہی ہیں, وہی اساطیر الاولین ہی ہیں. وہ ایسے ہو گیا تھا, اصل میں ویسے ہو گیا تا, وہ فلاں سے وہ میسج آ گیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں جگہ سے خبر پہنچ گئی تھی, تو جو صبح انہوں نے ذکر نعوذ باللہ کیا, بیسیکلی ان کو پہلے ہی اطلاع تھی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو چونکہ آج معجزہ نہیں ہو رہا, تو وہ کہتے ہیں اس وقت بھی معجزے نہیں ہوئے تھے. اس پہ کیا کہیں گے؟ جی ہاں سر, دیکھیں اس وقت جن معجزوں کی طرف آپ نے ابھی نشاندہی فرمائی ہے, بدر کی بات اگر ہم لیتے ہیں, بدر کی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم کو پہلے سے پتا تھا اس بات کا, اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی ہوئی تھی کہ فتح تمہارے حصے کی ہے. لیکن پھر ہم یہ پڑھتے ہیں اور ان باتوں کو مانتے ہیں, سارے ہی مسلمان مانتے ہیں کہ بدر کے معرکے سے پہلے اس خیمے سے اٹھنے والی التجاؤں اور دعاؤں, درد بھری دعاؤں کی صدائیں جو باہر تک آئیں, وہ کیا تھیں؟ وعدہ تھا نا. بالکل. اور جب رسول اللہ باہر تشریف لائے تو آپ کی ریشیں مبارک آنسوؤں سے تر تھی ان دعاؤں اور التجاؤں کے نتیجے میں جو آپ نے اللہ کے حضور پیش کی. اور ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ نے گڑ گڑا کے خدا کے حضور یہ کہا کہ آج اگر یہ نہ رہے, وہ پاسبلٹی کیوں تھی اگر خبر مل چکی تھی, تو پھر تیرا نام لیوا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. یہ کیا وہ ایک بے نیاز خدا کے ماننے والے تھے. وہ ان کے پیچھے ایک قوم کھڑی تھی جنہیں وہ اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ کاہل نہیں بنا سکتے تھے اور غافل نہیں بنا سکتے تھے کہ مجھے خبر آ گئی ہے, لہٰذا بس اب ٹھیک ہے, سوئے رہو, جیسے مرضی کرو, فتح ہماری ہوگی. نہیں, عمل سعی کی تعلیم جو ہے وہ انہیں دی ہوئی تھی, انہیں اس پر آمادہ کیا, انہیں تلقین کی کہ ہم نے عمل کرنا ہے اور ہم نے جا کے ان کے ساتھ بھیڑ جانا ہے. اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والی وہ مدد, وہ نصرت, جسے آپ معجزہ کہہ لیں. ٹھیک ہے جی, جو نہیں مانتا وہ اسے اتفاق کہہ لے, یا کہے کہ جی کمال اسٹریٹجی تھی محمد صاحب کی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی, وہ جیسے مرضی اس کو دیکھ لے. ایک بلیور جو ہے وہ اسے معجزہ ماننے والا, ایک مومن اسے معجزہ کہے گا. لیکن وہ دونوں چیزیں ساتھ جڑی ہوئی تھیں. جس وقت یہ والے معجزے مانگے گئے نا کہ بھگ کر کے جو ہے وہ کچھ ہمیں کبوتر بنا کے دکھا دو, یا فوری طور پہ جو ہے وہ آسمانوں پہ, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا الخدا کی ذات کا وقار اور اپنے نبی کے وقار کو قائم رکھتے ہوئے فرمایا انہیں بتا دو کہ میں اس طرح کے جادو کر کے تمہیں نہیں دکھا. آسمان سے کتاب لے کے آؤ, خدا تعالیٰ قادر تھا, دے سکتا تھا, لیکن فرمایا کہ نہیں دی. ٹھیک ہے جی, فرمایا کہ وہ تیرے آسمان پہ جانے پہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. جی, یہ صاف خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں بھی اس طرح کی شعبدہ بازی نہیں ہوگی. جو نہیں مانتے انہیں اپنی عقل استعمال کرنی پڑے گی اس تعلیم کو سمجھنے کے لیے. جو
مانتے ہیں انہیں صحیح کرنی پڑے گی وہ معجزات دیکھنے کے لیے جو کہ خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول کریم کے ہاتھ پہ ظاہر فرمائے، اور جو ہے وہ اپنے تمام انبیاء کو جس طرح اس نے وہ معجزات دیے تھے وہ دی۔ آج ہم دوبارہ، پچھلی بار بھی ہم سب، اور اس سے پچھلی بار بھی آج تیسری نشست ہے، جب فلسطین کی بات ہوگی ہمارا دل اس دکھ سے بھرا ہوا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے۔ تمام طاقتیں ان کے خلاف اکٹھی ہیں، مغربی طاقتیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ اکٹھی ہیں، یکجاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ ہم نے بھول جاتے ہیں کہ ان مغربی طاقتوں کے جو بینیفیشریز ہیں، جو ان کے احسان مند ہیں، جو ان کی اکنامک، ان کی معاشی، ان کی سیاسی گرفت میں بری طرح اپنے آپ کو پھنسوا چکے ہیں، وہ کس بنیاد پہ شکوہ کر رہے ہیں؟ وہ کوئی صحیح کر ہی نہیں سکتے، تو آپ اپنے باندھ کے دیا ہے باندھ نا۔ دیے ہوئے ہیں، آپ آواز کوئی اٹھا نہیں سکتے۔ آپ نے یونائٹ ہونا، وہ جو میں نے کہا نا، یہ جو میتھ ہے کہ یہ یونائٹ ہو جائیں، یہ جو ایک خیالی ایک وہ ہے آپس میں مفروضہ، اتنی لڑائی اور بس میں اتنا آپ کا کچھ ہے نہیں۔ فلسطین کا وہ بچہ افسر جس کا آپ ذکر کرتے ہیں، جو ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف چہرہ کیے اپنا، بل بلا کے دعا مانگ رہا ہے، یا خدا سے پوچھ رہا ہے کہ میرے باپ کو میرے سامنے کاٹ کے پھینک دیا گیا، میرا کیا قصور تھا جو میں پیچھے اس جہان میں رہ گیا، اس بچے کی وہ ویڈیو جو ہم سب کو خون کے آنسو رلا دیتی ہے، اس بچے کا وہ دکھ، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج تو بڑا آسان ہو گیا نا، ہر بات کے اوپر یہ امریکہ نے کروایا ہے، ٹھیک ہے، یہ فلاں چیز امریکہ نے کروائی ہے، اور ہم مدد مانگنے کے لیے امریکہ کے پاس جاتے ہیں۔ اے امریکہ، تو ہمارا یہ والا مسئلہ حل کر دے، ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ اے امریکہ، تو اس چیز میں ہماری مدد کر، ہم ہمیشہ تیرے شکر گزار رہیں گے۔ ذرا سوچیں لمحے بھر کو، کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کس کے ساتھ آپ زبانی بتاتے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، حقیقت میں آپ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ امریکہ آپ کی ہر خیر کا ذمہ دار جب ٹھہرا، اور امریکہ آپ کے ہر ابتلا کا ذمہ دار جب ٹھہرا، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، لمحہ فکریہ ہے جناب۔ علماء کرام یہاں پہ جو ہے وہ امید ہے اگر سنیں گے، جس طرح میں نے کہا مجھے تو چھوڑ دیں جناب ایک طرف، میرے پہ تو ڈالیں مٹی، میں تو آپ کی نظر میں قادیانی ہوں، میں تو آپ کی نظر میں حقیر ہوں، وہ میرا ایمان کا مسئلہ ہے، مجھے چھوڑیں۔ آپ کا نوجوان خطرے میں، بالکل آپ اس کو سنبھالیں جا کے، کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایکچولی اس سے مراد کون ہے؟ آئیں اور بتائیں۔ اور اس سے ہرگز میرا اشارہ شریف، معصوم، سادہ لو مسلمانوں کی طرف نہیں ہے، ان کی طرف ہے جنہوں نے بے انتہا ظلم کرتے ہوئے خدا کا ایک عجیب و غریب تصور متعارف کرا دینے کے بعد اس خدا کو میوٹ کر کے سائڈ پہ بٹھا دیا ہوا ہے کہ اب وہ خدا کبھی نہیں بولے گا۔ اور انتظار ہے کسی مافوق الفطرت قسم کے وہی معجزات کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ایسے معجزات کی جن کا خدا نے کبھی آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہی نہیں۔ خدا نے یہ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہی نہیں کیا کہ میں شعبدہ بازیاں کر کے دکھاؤں گا، کلیئر کٹ۔ بالکل ادھر کفار نے مطالبہ کیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو بتا دو میں اس طرح، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، یو ہائی لیا۔ فرق یہ ہے کہ آئی ایم دا گائیڈڈ ون، میں میری وحی کے ذریعے سے میری رہنمائی کی جاتی ہے، میں وہ تم تک پہنچاتا ہوں۔ یہ فرق ہے جو مجھ میں اور تم میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو فمن کان فلیؤمن ومن کان فلیکفر۔ تو وہ جو مفوق الفطرت معجزوں کا انتظار لے کے مسلمان بھی بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ایک آدمی آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے 2000 سال سے، وہ آئے گا۔ آپ کا مسلمان نوجوان سوچتا ہے کہ 2000 سال بوڑھا آدمی آئے گا ہماری مدد کو، اور یہاں پہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی بے تحاشا عزت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے 2 مذاہب، ان کے غلط کانسیپٹ جو ان کے خلاف بن دیے گئے، ان کی وجہ سے نہیں، اس غلط تصور کی باعث جو ان کے گرد بن گئے، 2 مذاہب اس وقت دنیا کو دہریت کی طرف دھکیلنے کا باعث ہو گئے۔ ایک تو خود ان کے ماننے والے نصارہ، دوسرے مسلمان۔ ایک نے انہیں آسمان پہ چڑھا دیا، بٹھا دیا، مسلمانوں نے اسی طرح سے قبول کر لیا کہ ہاں جی وہ تو آسمانوں پہ جا کے چڑھ کے بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے عرش پہ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھے، خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے ساتھ ہم منصب کر دیا خدا کا۔ ایسے خدا کو ماننے کے لیے عیسائیوں کا ذہن بھی تیار نہیں رہا تھا،
چھوڑ گیا تھا اس بات کو کہ ہم ایسے خدا کو مانیں یا ایک ایسے اس کو مانیں وجود کو جو اب آسمانوں پہ جا کے بیٹھ گیا ہوا ہے، جو خدا کی اولاد تھی گویا، جو خدا کا بیٹا تھا، خدا کی اولاد جو عورت کے ذریعے پیدا ہوئی، عورت کے جسم سے پیدا ہوئی. ہم نہیں ایسے عیسیٰ کو مانتے. نہیں مانتے. ٹھیک. دہریت وہاں پہ جو ہے وہ در آئی. در ہے. پھر اسلام میں دیکھیں آپ کہ ہم نے اس تصور کو اسی طرح سے تسلیم کر لیا کہ ہاں وہ اوپر خدا کے پاس بیٹھا عیسیٰ علیہ السلام، اور کسی روز وہ جب اتر کے آئے گا تو امت کے تمام دکھ اور درد دور کر دے گا. لہٰذا سوئے رہو، لیٹو، آرام کرو، کچھ نہیں ہوتا. اس وقت تک مارے کھاتے ہیں، ذلت اٹھاتے ہیں سب تمام جہان کی. حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو آپ کا نوجوان بھی اسی حضرت عیسیٰ کے تصور کی وجہ سے اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ڈھونڈیں اس کو جا کے جس نے کہا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی حیات ہے. حوالہ نہیں دوں گا، ہرگز نہیں دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ سننے والے جائیں اور جا کے گوگل کریں، یہی الفاظ ہیں، نوٹ کر لیں، میں روک روک کے بتا دیتا ہوں. عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی حیات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جس نے حال آ کے بتایا، کس نے بتایا؟ یہ ڈھونڈیں گے آپ. ڈھونڈیں گے. بالکل. اصل ایسا ہی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جیسا کہ ذکر ہو رہا تھا کہ انبیاء کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مذہب ایٹ اٹس بیسٹ تھا. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک شخص مسجد نبوی آیا، جی، مل کے گیا اور باہر گیا تو اس کی اونٹنی غائب تھی. تو وہ واپس آیا تو عرض کی کہ حضور میری تو اونٹنی چلی گئی. جی. میں نے تو خدا پہ توکل کر کے اس کو باہر چھوڑا تھا. جی. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا گھٹنا باندھا تھا. تو اس نے کہا گھٹنا تو نہیں باندھا تھا. فرمایا ایک الہا، پہلے اس کا گھٹنا باندھ پھر توکل کر. تو جو فلسطین کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، آج جس بھی شکل میں پہنچا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ مسلمان گھٹنا باندھنا کسی سٹیج پہ آج سے 50 سال 100 سال پہلے بھول گئے ہوں. گھٹنا باندھ، ان کے ہاتھ باندھ کے ان کو چھوڑ دیا. گھٹنا باندھنے والی تعلیم کو غلط سمجھ کے دوبارہ جی جی ان کے تو ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کے انہیں تنہا چھوڑ دیا. بالکل بالکل. اور اس کا نتیجہ جو نکل رہا ہے، الزام خدا تعالیٰ پہ. بالکل. اور وہ جو توکل، وہ جو سادہ لوگ ہی کہیں گے نا لوگ، وہ جو خدا تعالیٰ پہ توکل کیے بیٹھے ہیں، میرے خیال میں یہ بھی تو تاریخ میں آتا ہے نا کہ جب یہ اپنی زمینیں بیچ رہے تھے، جی، ایک طبقہ ایسا تھا، وہ بھی آپ کی طرح نام نہیں لوں گا، جو ان کو کہہ رہا تھا کہ مت بیچو، اپنی زمینیں ہیں اپنے پاس رکھو. اور جنہوں نے نہیں بیچی وہ آج وہیں موجود ہیں اور ان پہ الزام لگتا ہے کہ وہ اسرائیل میں رہتے ہیں. خیر، بالکل. اس وقت بھی ان کے علماء کہہ رہے تھے نا کہ بیچو بیچو، مہدی آئے گا، ان سے چھڑوا کے تمہیں واپس دلا دے گا. تو ایک ایسی چیز اس وقت تاریخ میں ہو رہی تھی. جو بصیرت رکھنے والے لوگ تھے، جن کی خدا تعالیٰ رہنمائی فرماتا تھا، وہ اس وقت بھی ان کو گائیڈ کر رہے تھے. لیکن یہ ان کو سننے کو تیار نہیں تھے. حسد یہ بھی سننے کو تیار نہیں تھے. اور اس وقت کے جو مسلمان حکمران تھے، ان کے اپنے حالات کیا تھے؟ کیا وہ سن بھی سکتے تھے؟ یہ بھی دیکھنے والی بات. بالکل ٹھیک بات. کیا وہ سن بھی سکتے تھے؟ جب آپ نے حکومت برطانیہ کے ترلے کر کے، پنجابی میں جو یہ لفظ ہے ترلا، اس کا مجھے کبھی اس متبادل اچھا نہیں ملا. ترلے ہاتھ جوڑ کے، اور یہ بالکل کوئی میں فرضی باتیں نہیں کر رہا صاحب، کہیں گے تو وہ دکھا دیں گے. جی 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 جی. کیا نجد، کیا حجاز، کیا آج اب جسے ابو ظبی کہتے ہیں، کیا آج اب جسے کویت کہتے ہیں، کیا آج اب جسے بحرین کہتے ہیں، کیا آج اب جسے دبئی کہتے ہیں، ان سب کے جو سلاطین تھے، ان سب کے خطوط موجود ہیں کہ او آر لارڈ، جی حکومت برطانیہ مخاطب ہے، خدا کے لیے آؤ اور آ کے ہمیں سنبھال لو، ہمارے اوپر حکومت کرو، ہماری مدد کرو. ٹھیک ہے جی. شریف مکہ، بالکل، وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف. ٹھیک ہے جی. سلطنت عثمانیہ کے خلاف جو ہے وہ برطانیہ کا باقاعدہ نہ صرف ساتھ دیا، حکومت برطانیہ سے وظائف لیتے تھے. ٹھیک ہے جی. بالکل.
ایسے میں انہوں نے کیسے سننی تھی, کیسے ماننی تھی بات, ٹھیک ہے جی, ایسے خدا میں ہی جب انہوں نے بنایا ہوا تھا نا اس کو, بالکل سپر پاور کو خدا بنایا ہوا تھا. اور وہ جو پنجابی میں آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کسون نیڑے کہ خدا نعوذ باللہ, تو ان کو وہ جو نظر آ رہی تھی کہ جہاں سے وہ ریمونریشن لے رہے تھے, جہاں سے وہ وظائف لے رہے تھے, جہاں سے وہ فوائد اٹھا رہے تھے, جہاں وہ بات کرتے تھے اور ان کی سنی جاتی تھی, نعوذ باللہ, بالکل ایسا ہی خدا تعالیٰ پہ انہوں نے کہا جانا, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھ لیں اسی دور میں اگر ہم رہے ہیں, بڑی دل خراش بات ہے جو ہے نا کہ مسلمان کا کئی سال لگے ہیں, کئی دہائیاں, کئی 100 سال لگ گئے اس چیز میں کہ مسلمان یہ دیکھتے ہوئے کہ اسلام کی تعلیم اگر یہ ہے اور اسلام کا نتیجہ اگر یہ نکلتا ہے اس کو ماننے کا, تو پھر ایسے اسلام کو دور سے میرا سلام. اسی دور میں اگر ہم واپس جائیں, شریف مکہ اور سلطنت عثمانیہ کا جو کمانڈر تھا, ایک نمائندہ تھا فخری پاشا, یہ جو لوگ ہوئے ہیں روبرو اور دو بدو ایک دوسرے کے ساتھ, ایک کعبے کے اس طرف, دوسرا کعبے کے اس طرف اپنی افواج لے کے, انہوں نے بمباریاں کی ہیں ایک دوسرے پہ, انہوں نے گولیاں چلائی ہیں ایک دوسرے پہ, وہ گولیاں کعبے کی دیواروں سے جا کے ٹکراتی ہیں, اور حرم ہے. اس بمباری اور شیلنگ کے نتیجے میں کعبے کے غلاف کو آگ لگ گئی, کعبہ آگ پکڑ گیا, اس کے غلاف آگ پکڑ گیا, بلڈنگ جو ہے وہ اس کی کعبے کی جو ہے وہ خراب ہوئی, اس کی دیواریں کو نقصان گزند پہنچا. مسلمان جو اپنے گھروں میں دبکا بیٹھا دیکھ رہا تھا, جن کے بیانات آج تک محفوظ ہیں کہ اس زمانے میں ہم نے کیا دیکھا اور کیسا خوف و ہراس طاری تھا, اور کعبہ مشرفہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں. وہاں پہ کعبہ خاموش تھا, وہ کعبہ جسے تقریباً خدا کا درجہ دے دیا گیا. اور پھر جو عام جو اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے, انہوں نے یہ دیکھا کہ کلمہ گو کا یہ حال کر رہا ہے, اسی خدا کا ماننے والا رب کعبہ, بالکل ان کا بھی ہے, ان کا بھی ہے, اور دونوں کے لیے وہ خاموش ہے اس وقت. اگر بالکل, تو پھر کیا ایسا اسلام ایسا دین مانے جانے کے لائق بھی ہے کہ نہیں؟ یہ ان کا سوال تھا نا. رہ گئی بات کلمہ گو پہ اوپر ظلم پہ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان ممالک کے سربراہان اور ان کی ریاستیں مسلمانوں کو ہی اپنے ملک میں پناہ نہیں دے سکیں, اور وہ حکمران مسلمانوں کو, کلمہ گو مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں اور اپنی سرزمینوں میں پناہ نہیں دے سکے, اور انہیں ہجرت کر جانی پڑی. واپس چلتے ہیں 1500 سال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ہجرتوں کا پتہ ملتا ہے, ایک تو حبشہ کی ہجرت, دوسری مدینہ کی طرف ہجرت. دونوں مواقع پہ کفار سے بچتے ہوئے اور ان کے مظالم سے بچنے کے لیے, اور اسلام کی جو نئی نئی شمع روشن ہوئی تھی اسے بچانے کے لیے ہجرت ہوئی ہے, کفار سے بچنے کے لیے. آج جس اسلامی ملک کے مسلمان حکمرانوں کے اور مسلمان حکومت کے ہوتے ہوئے کلمہ گو مسلمان کو اس ملک سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. یہ بڑا شوق ہے, فلانا کافر ہے, یہ کافر ہے, وہ کافر ہے. رکیں جی ایک منٹ, کلمہ گو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب ہجرت کرنی پڑی ہے, وہ کفار سے بچنے کے لیے کرنی پڑی ہے. یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے کہ کافر کون ہے, یہ فیصلہ آپ کی قوم, آپ کے جو ملک کے رہنے والے ہیں, آپ کے ہم وطن ہیں, وہ فیصلہ کر چکے. کسی کو تو آپ نے کافر قرار دے دیا, وہ تو چلو جی ان کی نظر میں ویسے شاید کافر ہو گیا انڈوکٹرینیشن کی وجہ سے. آپ کی وجہ سے کلمہ گو, حکمران کی وجہ سے, ریاست کی وجہ سے جو نکلا, آپ ان کی نظر میں وہی ٹھہرے جو آپ دوسروں کو لقب دیتے ہیں. آپ نے انتشار ایسا دیا, ذہنی انتشار اپنے ماننے والے نوجوان مسلمان کو, کہ اس بیچارے کو کوئی ٹھکانہ مل ہی نہیں رہا کہ جہاں جا کے وہ کوئی تسلی پکڑے اور دیکھے کہ ہاں جی اسلام کے جو ہے وہ شان و شوکت جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ آج نظر آنے لگ گئی. ایک شاعر تھے, ان کا نام تھا عرفان صدیقی, اور ان کا شعر ایک بڑا جو ایک ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حق فتح مند میرے خدا کیوں نہیں ہوا. واہ, حق فتح مند میرے خدا کیوں نہیں ہوا, تو نے کہا تھا تیرا کہا کیوں نہیں ہوا. یہ پریشانی ہے کہ کنفیوژن کہ بتایا تو تم نے ہمیں کہ جا الحق کو وزہق الباطل, حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. قرآن میں خدا تعالیٰ کا کلام ہے, خدا تعالیٰ کے الفاظ ہیں, لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ باطل تو سر چڑھ کے ناچ رہا ہے, اور وہ جو اسلام کے علمبردار تھے وہ اس باطل کے ہاتھوں غلام بنے ہوئے ہیں.
تو وہ قرآن جس کی تم ہمیں یہ مجدے سناتے ہو، کیا وہ قرآن ماننے جانے کے لائق ہے؟ اس میں نہ تو خدا تعالیٰ کا قصور ہے، اس میں نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور ہے جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، نہ ان صلحاء کا جو آج تک آتے رہے امت میں اور جنہوں نے آ کے جو ہے وہ رہنمائی درست طریقے سے کی۔ آج کے علماء کرام جواب دیں جنہوں نے خدا کو میوٹ کر کے رکھ دیا ہے اور اس سے قوت گویائی اس کی چھین لی ہے، گویا اپنے خیال میں فرسودہ خیالات پہ ہی ان کو محدود کر دیا بالکل، خدا تعالیٰ کی ہستی کو۔ وہ اس چیز کا جواب دیں۔ ان کی جو نیگلیجنس ہے، ان کی بے پرواہیاں، ان کی گمراہیاں، اور ان کی وہ گمراہیاں جو انہوں نے سادہ لو مسلمانوں کو دی کہ اب خدا کبھی نہیں بولے گا، اب بس اسی طرح بھگتو، سر نیچے کرو اور زمانے بھر کے جوتے کھاؤ۔ یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا، پوچھتا ہے نوجوان آج کا، کہ کیا مطلب ہوا جاء الحق وزهق الباطل کا۔ سب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی گزرتی ہے، انسان کی نیچر ہے کہ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے۔ آپ کمپیوٹر دیکھ لیں، آپ گاڑی دیکھ لیں، آپ گھڑی دیکھ لیں، آپ کوئی چیز دیکھ لیں، انسان اپ گریڈ کرتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کا کانسیپٹ ہے، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں، علماء کا کام یہ تھا کہ قرآن کریم میں جب کہ پروویژن موجود ہے، لفظ انگریزی کا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اگر جتنا غور کیا جائے دور حاضر کے مطابق خدا تعالیٰ کی ہستی کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں یہ بھی صفات پائی جاتی ہیں، یہ اس کو بھی ویلکم کرتا ہے، ہاں بھی ایسے بھی ہے۔ میرے خیال میں علماء سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے کہ وہ پرانے مفسرین کی تفسیروں کے اندر قید ہو کے رہ گئے۔ ہاں، سب پرانے مفسرین کی اس میں بھی اگر قید ہو کے رہ جاتے نا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ غنیمت تھا کسی حد تک۔ یہ تو پتہ نہیں کس چیز میں قید ہو کے رہ گئے۔ ابھی ہم ہجرت کی بات کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ مسلمان جوک در جوک جن کے بارے میں آیا تھا یدخلون فی دین اللہ افواجا، ان کا جو آپ کو نظارہ نظر آ رہا ہے وہ ہے تخرجون فی دین اللہ افواجا، آج جو صورتحال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور صرف دین مذہب سے نہیں، اسلامی ممالک کے رہنے والے مغربی ممالک میں آ کے سیٹل ہونا، جن کو ساری عمر کفار 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 کہتے نہیں تھے، اب بھی کہتے ہیں جی، اب بھی کہتے ہیں، یہاں آ کے سیٹل ہونا اور آرام اور سکون میں زندگی بسر کرنے کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ 3 وجوہات ہیں۔ تعلیم، اس کا مطلب ہے کہ اسلامی ریاستیں اچھی تعلیم بھی نہیں دے سکیں۔ معاش، اس کا مطلب ہے کہ اسلامی ممالک اچھا معاش بھی نہیں دے سکے۔ تیسرا ہے مظالم، جو کہ مسلمانوں کے اوپر پرسیکیوشن سے بچتے ہوئے، مظالم سے بچے جو ان کے دین اور مذہب کی وجہ سے ان کے اوپر کی گئی یا کسی بھی اور وجہ سے کی گئی، یعنی کہ آپ امن اور سلامتی اور سیکیورٹی بھی اپنے جو فراہم نہیں کر سکتے، اپنے شہریوں کو اسلام نہیں کر سکے، نام جو ہے وہی چیز آپ نہیں دے سکے۔ تو وہ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں ان کو، کفار کو، کہ ہمیں پناہ دو کہ ہم اپنے اسلامی وطن کے اندر، مسلمان وطن کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ یہ کیسی شرمناک بات ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پرانے مفسرین کی، جس مذہب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوں کہ اگر تم اسلام کو چھوڑو گے، ایک طرف آپ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ کہہ کے آپ بہلا پھسلا کے لوگوں کو، نوجوان کو رکھ تو لیتے ہیں کچھ سال، یا باہر سے لوگوں کو لے تو آتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں یہ کچھ، تو آپ کہتے ہیں کہ اب تو اس کی سزا قتل ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں آیات جو تم مجھے دے رہے ہو، حالانکہ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، اس کی وہ ہے جو کہ غلط تشریح کی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارا ہی قرآن کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تم ہی کہہ رہے ہو کہ میرا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اب جب یہ چھوڑے گا تو اس کی گردن اڑا دے گا۔ میں ایسے مذہب کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ بھی تیار نہیں ہے، اور آپ کا نوجوان جو خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں، یہ بھی مانے جانے کے لائق۔ ہمارے نبی کے خلاف اگر تم نے کوئی بات کی تو ہم تمہاری گردن بھٹا سی اڑا دیں گے اگر تم نے کچھ بھی کہا۔ اور اس پہ ہوتا ہے کہ اچھا تو پھر مطلب ہے کہ کیا یہ کہاں آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ یہاں آیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک بھی بات، کوئی ایسی چیز صاحب آپ کی سنت سے نہیں ثابت، اسے آپ جوڑ موڑ یہ وہ کر کے بنا لیں آج تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس نوجوان کا سوال یہ ہے کہ کوئی اور تو گستاخی کیا کرے گا ہمارے نبی کی شان میں؟ تم نے اے مسلمانوں اور علماء اسلام، تم نے جتنی گستاخی کر چھوڑی اس کا مقابلہ کسی اور نے کیا کرنا ہے؟ تم مصر رہے اس بات پہ
کہ تم ہمارے نبی نے ایک 6 سالہ بچی سے شادی کی تھی. تمہارے سیاسی موٹیوز تھے، کیونکہ ایک اور فرقہ تھا جو کسی اور بچے کے بارے میں کہتا تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں بچپن سے پرورش پائی. اس فرقے کی مخالفت میں تم نے کہا نہیں، عائشہ نے بھی وہیں 6 سال کی عمر سے پرورش پائی. جبکہ ثابت ہے تحقیق سے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال نہیں تھی، لیکن مسلمان علماء اس پہ مصر ہیں کہ نہیں 6 سال ہی تھی. ٹھیک نا. ہمارے نبی نے جب تلوار سونتی تو پھیلا اسلام. بالکل. اس سے زیادہ بڑی توہین کون اور کیسے کسی مخالف نے کیا کرنی تھی؟ مخالفین دلوں کے زنگ دھو دیے اور کیا نہیں کیا. ہاں ہاں جی. جو آپ کے اس وقت مستشرقین مغربی میں خاص طور پہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے نبی پہ جو اعتراض کرتے ہیں جسے آپ گستاخی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہم آپ کی کتابوں سے اٹھا لائے ہیں. اس کا حوالہ یہ ہے، یہ حدیث کی کتاب، یہ اس کی جلد کتاب الفلاں اور حدیث نمبر اتنی. ہم تو باہر سے کچھ لے کے نہیں آ رہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ کا نوجوان دیکھتا ہے کہ باہر کا کوئی بندہ تو میرے نبی کی گستاخی کیا کرے گا. خیر، یہ تو ہمارے علماء کا کیا دھرا ہے جس کا پھل ہم آج بیٹھے یہاں پہ کھا رہے ہیں. حسن آپ نے ویسے بڑی اہم بات کی ہے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پہ رد عمل شو کیا جاتا ہے کہ فلاں کتاب آ گئی اور اس میں یہ لکھ دیا گیا، اور وہ جو ایک فلم بھی بنی تھی کسی زمانے میں، اس پہ بھی پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب تحقیق کرتے ہیں، یہ لوگ جب جاتے ہیں اسلامی لٹریچر کو، ہاں ٹھیک ہے ان کا وہ معیار نہیں ہے کہ کون سی کتاب سے کہا ہے، اپنی مرضی سے چنتے ہیں، اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرتے ہیں، لیکن وہ لیتے سارے اسلامی لٹریچر سے ہی ہیں. اور یہ اللہ رحم کرے ہمارے لٹریچر میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو اس فلم میں بھی دکھائی گئیں. بالکل حضرت عائشہ کے بارے میں دکھائی گئی ہیں، جو بھی دکھائی گئی ہیں، حضرت خدیجہ کے بارے میں نعوذ باللہ دکھائی گئی، وہ کسی نہ کسی طرح وہیں سے ماخوذ ہیں. حسن دیکھیں، یہ سب ہو رہا تھا. لٹریچر، اسلامی لٹریچر، احادیث کمپائل ہوتی چلی جا رہی تھیں، مختلف سیاسی خان وادے آتے تھے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے تھے، کچھ حدیث ایسے میں بھی مینوفیکچر ہوئی ہے. یہ سب مانتے ہیں اس بات سے، بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے جی. یہ سب ہو گیا. جب یہ سب ہو گیا، اب میرا سوال یہ ہے، اور میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کروں گا، کہ جب یہ سب ہو گیا تو اب آپ نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ کوئی یہ فیصلہ کرنے والا نہیں آئے گا جو آ کے بتائے کہ یہ درست اور یہ غیر درست ہے. کوئی حکم عدل اب نہیں آئے گا. کوئی حکم، کوئی عدل اب نہیں آئے گا جو آ کے یہ بتا، کیونکہ جس حکم عدل کا یہ انتظار ہوا، مسلم علماء انتظار کر رہے ہیں، اس نے تو آنا ہے تلوار لے کے، اس نے کہیں سے اترنا ہے، اس نے کہنا ہے کہ اسلام قبول کرنا ہے یا قتل ہونا ہے میرے ہاتھوں. یہ اسلام. آپ کا نوجوان تو ویسے ہی اس قسم کے خونی مہدی سے ڈر گیا ہوا کہ ایسا خوفناک آدمی یار جو تلوار سونت کے کسی پہ کہتا ہے. قرآن وہ کہتا ہے ایک طرف رکھو، مجھے بھی نہ بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے، دل مانے یا نہ مانے، کہ لا اکراہ فی الدین وغیرہ اب چھوڑ دو، اب میں آگے ہوں، تو تم بتاؤ تم نے اسلام قبول کرنا ہے یا گردن اڑاؤں تمہاری. مطلب گویا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ ہے اسلام کو قبول کروانا ہے. بالکل. وہ آ کے اسلام کا غلبے کے لیے کیا کام کرے گا؟ عددی غلبہ صرف کرے گا. وہ آ کے لوگوں کو کہے گا کہ مان جاؤ، ورنہ اس کی تلوار سے سب ڈر جائیں گے اور کہیں گے اچھا جی ہم مسلمان ہوتے ہیں. یعنی مسلمان ہونے کے نتیجے میں ان کے کردار میں کوئی بہتری نہیں آئے گی کہ قیامت برپا ہو جائے گی. وہ جیسے تیسے خوف کے مارے لوگ مان لیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا. ایسے مہدی وہ حکم عدل جب تک آ کے آپ کو یہ نہیں بتاتا. اور یہاں پہ بھی میں دوبارہ پوچھوں گا انہی علماء سے جن کے میں نے نام لیے اور جن کے نام نہیں بھی لیے، جس کسی کو بھی ہے وہ آئیں اور آ کے بتا دیں. سمپل سیدھا سا سوال ہے، اس میں کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں اس وقت جو بھی ہے. عام طور پہ لوگ بڑے ذاکر نائک صاحب کے مثلاً بڑے قائل ہیں کہ جی وہ بڑی مدلل اور ایسی آیات تو ان کی فنگر ٹپس پہ ان کو یاد ہیں اور سب کچھ ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں. غامدی صاحب کے بڑے قائل ہیں لوگ. غامدی صاحب جتنے مرضی روشن خیال ہوں، مجھ سے صرف میرا سوال یہ ہوگا ان سے یا ایسے دوسرے جو اس وقت علماء ہیں کہ آپ کی بات بھی رائے سے زیادہ کا درجہ نہیں رکھتی. فلاں مکتب فکر کی سربراہ کی رائے بھی رائے سے زیادہ کا درجہ نہیں رکھتی. درست بات. اور فلاں کا بھی نہیں اور فلاں کا بھی نہیں. آراء کا ایک ایسا
زبردست قسم کا وہ ڈھیر بن گیا ہے, انبار لگا ہوا ہے. انبار لگا ہوا ہے. عام مسلمان کنفیوزڈ ہے, اس کو نہیں پتا چل رہا کہ اچھا اس کی رائے درست ہے کہ اس کی ہے. خود انہی علماء جن کے میں نے نام لیے, انہوں نے کیمپ بڑی اس کے ساتھ تواتر کے ساتھ تبدیل کیے, کبھی وہ یہاں تھے, کبھی یہاں تھے, کبھی یہاں تھے. سو لہٰذا بتائیں کہ یہ اتنے سارے آراء کے پلندے کے اندر سے کیا اب کسی نے نہیں آنا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے, اور یہ غیر درست ہے. فیصلہ جو ہے نا, فیصلہ کن وہ یہ ہے, اور اب اسے مان لو. کیونکہ رائے ایک آدمی نے اچھی, سر سید احمد خان نے تو کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, غامدی صاحب بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن بہت سا میجورٹی مسلمانوں کی جو اکثریت ہے علماء کی, وہ نہیں قائل. وہ کہتے ہیں وہ آج تک آسمان پہ زندہ موجود ہیں. کوئی تو ہو جو کہے کہ میں آسمان کی روشنی پا کے, آسمان کی روشنی میں ہدایت پا کے بتاتا ہوں کہ اے وہ لوگوں جو مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تم درست ہو, اور اے وہ لوگوں اور اے وہ علماء جو مانتے ہو کہ نہیں پا چکے تم لوگ غلطی خوردہ ہو. وہ کہاں سے آئے گا؟ درست بات ہے سر. اس وقت مسلمانوں کی صورتحال یہ بھی تو ہے نا کہ جتنی زیادہ آراء ہیں وہ بھی بیسیکلی کوئی کیا کہتے ہیں, کوئی جامع کوئی نتائج اخذ نہیں کر پا رہے. وہ ایک دوست تھا میرا, وہ جب حافظ بنا تو اس نے کوئی 9ویں کلاس کے پیپر دیے پہلی دفعہ. تو مجھے یاد ہے اس نے کیا کیا کہ آپ کو پتہ 10 سوال ہیں, اس میں سے 5 کرنے ہیں, ہر سوال کے 3 اجزاء ہیں. تو اس نے سوچا 15 اجزاء ٹوٹل کرنے, تو اس نے 10 سوالوں میں سے ملا کے 15 اجزاء, کوئی ایک سوال نمبر 1 سے, کوئی سوال نمبر 2 سے, کوئی نمبر 7 سے 15 اجزاء کر کے آ کے اس نے کہا جی میں تو جناب صحیح پیپر کر رہا ہوں, میں پاس ہو جاؤں گا. بھائی رزلٹ آئے تو فیل تھا. تو اس کے ٹیچر نے کہا بیٹا 5 سوال لینے ہیں, ان کے 3 اجزاء کرنے. یہ نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی یہی کیفیت ہے کہ یہاں سے مرضی کی بات فتویٰ یہاں سے پکڑا, وہاں سے مرضی کا فتویٰ وہاں سے پکڑا. اصل میں ان کے پاس وہ حکم عدل موجود ہے جس نے ان کو بتانا ہے, گائیڈ کرنا ہے, جو استاد کا کام لینا ہے کہ جی امتحان میں اگر پاس ہونا ہے, ریزلٹس لینے ہیں, تو آپ کو 5 سوالوں کے ہی 3 اجزاء لینے پڑیں گے, اپنی مرضی نہیں کرنی. بالکل. تو ایسا چلیں اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں, وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اسلام کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالسین ربی زدنی علما. قرآن کریم میں بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اچھا دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ہمارا دہریہ طبقہ ہے, خاص طور پہ جو مسلمانوں میں سے بھی, وہ کہتے ہیں, اور ان کی دلیل بھی یہ ہے کہ جتنا کوئی بندہ علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے, جتنا بندہ نالج حاصل کرتا چلا جاتا ہے, اتنا ہی وہ پھر مذہب کو سوال کرتا ہے, اور نتیجتاً مذہب کو چھوڑ کے دہریت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اعتراض جو ہے وہ بجا ہے, اس کی وجہ یہ کہ دنیاوی علوم ترقی کرتے رہے, بے تحاشا ترقی کی. دینی علوم, ہم اس وقت اسلام کی بات کرتے ہیں, اس میں وہی بات آئی کہ جس نے کچھ سوچنے کی کوشش کی وہ جو ہے وہ قرار پایا کہ یہ تو جناب مفتری ہے, اور یہ کون سے اختراع اس کے دماغوں میں چل رہے ہیں, اور کون سے خناس اس کو سنبھال ہیں, لہٰذا اسے قتل کر دو. قتل سے نیچے تو رکنا ہی کہیں نہیں نا, کہ ناخن کھینچ لو, گردن اڑاؤ جناب اس کی. ٹھیک ہے جی. لہٰذا اس طرف ترقی کے رستے ذرا بڑے وہ رہے تالے آزما قسم کے. تو دوسرے علوم ترقی کرتے گئے. اسلامی علوم کے اندر جہاں تک ترقی کی بات تھی, آپ بہت ساری قیود میں سے نہیں نکل سکے, اور وہ آپ نہیں نکل سکتے تھے دوبارہ اس روشنی کے بغیر جو کہ آسمان ہی سے آتی, آپ نہیں نکل سکتے تھے. آپ کے لیے جنت میں ملنے والی کھجور کھجوری رہے گی, جنت میں ملنے والا دودھ ہی رہے گا. اگر آپ جو ہے وہ لیکٹو انٹالرنٹ ہیں تو پھر سوری بھائی, پھر دودھ نہیں آپ کو ملے گا, پھر آپ کچھ اور پیا کرنا وہاں پہ, پتہ نہیں دوسرے کسی قسم کے. اب جو گزرے ہمارے مفسرین وہ یہ نہیں بتا کے گئے کہ اوٹ ملک اور دوسرے وغیرہ سلسلے جو الٹرنیٹیو ملک سے ان کی آپشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ ابسرڈ سوال ہے, مجھے پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو پھر آپ کو کچھ چاہیے تھا جو آپ کو بتاتا کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے. حوالہ دوں, نہیں دیتا, تلاش کریں. ہمارا اتنا لکھیں, 4 لفظ ہیں, ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے. ہماری لذات کا, ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے جسے ہم نے دیکھا. لیکن یہ چلیں جی, یہ تو لمبا نہیں یاد رہ سکا. ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے. اسی کو سرچ کر لیں, دودھ, پانی, نہریں, کھجوریں, حوریں, یہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے. کہ یہاں پہ اعلیٰ لذات سے مراد
اس خدا کے ساتھ یونائٹ ہونا ہے، ایک ہونا ہے، اس خدا کا وصال ہے حقیقی معنوں میں۔ یہ کس نے لکھا، یہ کس نے بتایا، یہ آپ سرچ کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اس کو کبھی آج تک سائنس ایک بالکل الگ دنیا بن گئی، گویا مذہب ایک بالکل الگ دنیا رہے گی، کیونکہ ہم نے انہیں کمپیٹیبلٹی ان کی ثابت ہی نہیں کی کہ یہ دونوں آپس میں ساتھ ساتھ بھی چل سکتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کیوں نہیں چلتے؟ سائنس کے، فلسفے کے اور مذہب کے مسائل ایک ہیں، ان کے کامن ایشوز ہیں۔ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کدھر کو جانا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ کائنات کیسے تخلیق، یہی ہے نا 2-3-4 بنیادی مسائل۔ سائنس انہیں اپنے طریقے سے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے حل کرنا چاہتی ہے، ٹینجیبل پروف کے ساتھ، امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ۔ فلسفہ جو ہے وہ اسے عقل اور شعور اور خیال سے حل کرنا چاہتا ہے۔ مذہب اس کے اندر جو ہے وہ اس آسمانی روشنی کا ذکر لے کے آتا ہے، جس کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی رہنمائی ہر زمانے میں کی جاتی رہی، اور جس کے ذریعے سے اس زمانے میں بھی وہ مسائل حل ہونے تھے اور رہنمائی انسان کو حاصل ہونی تھی۔ اور دعویٰ کرتا ہے مذہب کہ جہاں تک فلسفہ اور سائنس یا سوچ یا عقل لے کے جاتی ہے، مذہب اسے ایک قدم آگے لے کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم جس انتظار میں بیٹھے رہ گئے، جہاں پہ کہیں پہ لفظ آیا کہ جن نازل ہوں گے عیسیٰ، ہم نے کہا نازل تو اسی طرح سے ہوں گے جو آسمان سے پھر چلے آئیں، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب لوہے کا کہا گیا کہ نازل ہوگا تو وہ تو زمین کی اتھاہ گہرائیوں سے ملا ہمیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باتوں کو، الفاظ کو، قرآن کریم کی ڈکشن کو، اس کی لغات کو ہمیں نئے سرے سے سمجھنا پڑے گا۔ وہ ہم نے خود نہیں کرنا تھا نا، وہ تو آراب بہت ساری ہو ہی چکی تھی، وہ کسی نے آنا تھا، آسمان سے نہیں آنا تھا، اور اس نے آ کے آپ کو بتانا تھا، اور آپ اس کا مسلسل انکار کرتے چلے۔ جو سمجھ رہے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے پا لیا ہے انہوں نے تو پا لیا، جنہوں نے انکار کیا انہوں نے انکار کیا ہوا۔ اس نے صاف بتا دیا کہ بھئی اس طرح آسمان سے کسی نے نہیں آنا۔ دوبارہ گوگل کریں، سر کو پیٹو، آسمان سے اب کوئی آتا نہیں۔ اپنے مسائل امت مسلمہ نے حل کرنے ہیں، تو آپ کو یہ سوچ کے سب سے بنیادی شرط یہ ہوگی کہ اس دور میں خدا نے کوئی روشنی آسمان سے بھیجی یا نہیں بھیجی۔ جب تک اس دور میں آنے والی روشنی کو نہیں تسلیم کریں گے، اس وقت تک امت مسلمہ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دکھی دل سے عرض کرتا ہوں، وہ فلسطین کا ہو یا جہاں کہیں کا بھی مسئلہ ہو، وہ اس وقت تک حل ہو ہی نہیں سکتا جس وقت تک آپ شعوری کوشش سے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہمارا نوجوان، مسلمان نوجوان اس وجہ سے اسلام سے دور بھاگتا جا رہا ہے کیونکہ ہم اسے ایسے قصے سناتے ہیں جسے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو غالباً نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر سوال بھی پیدا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی ہستی پہ، سوال پوچھتے رہیں، رکے نہ، انشاءاللہ ضرور کنارے پہ لگیں گے، لیکن سوال پھر کسی ایسے بندے سے پوچھیں جو کہ عالم ہے، علم وہاں سے اخذ کریں جو آج کا امام ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے، خلفائے کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے جو خالق اور مالک اور رازق اور رحیم اور رحمان اور کئی صفات کے مالک خدا ہیں، اس کو ماننے والے بنے اور اس کے فضلوں، اس کے رحمتوں اور اس کی پردہ پوشیوں کے نیچے چلتے چلے جائیں، اور انجام بخیر ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔